انتظار نماز کا عظیم اجر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی کا انتظار کرنا جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ سب سے زیادہ نقصان دہ عمل، اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی آدمی کے نقصان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی ایک رات ایسی گزرے جس میں اس نے 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو اور نہ اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ خلق خدا کے مددگار بنیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تمام مخلوق اللہ تعالی کی عیال ہے، بس اللہ کے نزدیک اس کا محبوب ترین آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ اور اپنے گھر والوں کو خوشی پہنچائے۔ حسد، اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک اللہ کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ دشمن وہ ہیں جو لوگوں سے ان نعمتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہیں۔ حاملان قرآن و عبادت گزار لوگ معزز ترین افراد ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جو حاملین قرآن ہیں اور راتوں کو بیدار رہ کر عبادت بجا لانے والے ہیں۔ کچھ لوگوں پر جہنم حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جہنم کی آگ کن لوگوں پر حرام ہے؟ عرض کیا گیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، ملائم طبیعت و نرم خو دوست اور آسانی پسند ہو۔ آپس کی محبت کو کئی گنا بڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ تحفے دیا کرو تاکہ ایک دوسرے سے محبت خرید سکو، کیونکہ ہدیہ محبت کو کئی گنا کر دیتا ہے اور دل کی کروٹوں کو دور کرتا ہے۔ خوش کرنے والی عبادت، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ اسے ایسی عبادت کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے جو اسے خوش کر دیتی ہے۔ درود میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل نہ کرنے کا نقصان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی مجھ پر صلوات بھیجے اور میرے اہل بیت علیہ السلام کو اس میں شریک نہ کرے تو اس کی صلوات اور آسمان کے درمیان 70 پردے پڑ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں ہے نیکی اور اجابت تیرے لیے۔ ملائکہ کو حکم ہوگا کہ جب تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطرت کو شامل نہ کرے، ہرگز اس کی دعا کو بلند نہ کرو۔ جہنم سے محفوظ شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص مجھ پر صلوات بھیجتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اچھے لباس، تمناؤں اور آرزوؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ دل میں خلوص ہو اور اعمال اس کی تصدیق کریں۔ بہترین تاجر کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک پاکیزہ ترین پیشہ ان تاجروں کا ہے جو بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، اور قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرتے، اور قرض وصول کرنے میں سخت گری بھی نہیں کرتے،
فروخت کرتے وقت اپنی جنس کی تعریف نہیں کرتے اور نہ تو خریدتے وقت دوسروں کے مال میں نقصان نکالتے ہیں۔ نیک کام کی وسعت اور اجر و ثواب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک نیکی اگر 100 افراد کے ہاتھوں گردش کرے تو بھی ان کا آخری فرد پہلے والے کی طرح جزا کا حقدار ہے۔ خدا کی نظر میں بہترین لوگ، اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن بہتر پڑھتے ہیں، اللہ کے دین کی سمجھ رکھتے ہیں، متقی ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور صلہ رحمی کا حق ادا کرتے ہیں۔ 100 سال کی عبادت کو برباد کرنے والا گناہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنی بیویوں کو برائی سے منسوب نہ کرو کیونکہ یہ کام انہیں طلاق دینے کے مترادف ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بدکاری کی جھوٹی نسبت کی بدولت 100 سال کی عبادت غارت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ بس تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ 2 عظیم ترین کام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، 2 کام ایسے ہیں میں جن میں کسی کی شرکت پسند نہیں کرتا۔ پہلا، وضو، اس لیے کہ یہ میری نماز کا مقدمہ ہے۔ دوسرا، اپنے ہاتھ سے ساحل کو صدقہ دینا، کیونکہ صدقہ رحمان کے پاس جمع ہوتا ہے۔ شیطان کی کمزوری۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور و لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی امت کے 6 کاموں کے باعث میں پریشان ہوں۔ مجھے ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، آپ کا نام سنتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیحت، آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں اور میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس سے مستمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو تمہارے سامنے ہے، جس کی تم صبح شام تلاوت کرتے ہو، بس تم فخر و تکبر نہ کرنا، حسد نہ کرنا، ایک دوسرے پر غضب نہ کرنا، تم ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، اور میں تمہارے درمیان اپنی عترت و آل بیت علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں وصیحت کرتا ہوں۔ درود پڑھنے والے پر فرشتے کا درود پڑھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجے گا، میرے حق کی تعظیم کرے گا، تو اللہ ایک فرشتہ خلق کرے گا جس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں ہوگا، اور اس کے دونوں پاؤں زمین کے اندر ہوں گے اور اس کی گردن عرش کے نیچے ہوگی۔ اللہ اس سے کہے گا، تو میرے اس بندے پر درود بھیج جیسا کہ اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔
بس وہ قیامت تک اس پر درود بھیجتا رہے گا، وہ قیامت تک اس پر درود بھیجتا رہے گا۔